السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم اس عظیم ہستی کی زندگی کے پہلے قدموں کی طرف بڑھ رہے ہیں جس نے نہ صرف بیت المقدس کو آزاد کرایا بلکہ امت مسلمہ کو بیداری کی وہ چنگاری دی جو صدیوں بعد بھی روشن ہے۔ صلاح الدین ایوبی، ایک نام، ایک تاریخ، ایک مشن اور ایک جذبہ۔ صلاح الدین کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا، لیکن دنیا انہیں ان کے لقب صلاح الدین سے جانتی ہے، یعنی دین کی اصلاح کرنے والا۔ وہ 1137 یا 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی تکریت ہے جو دریائے دجلہ کے کنارے آباد ہے اور تاریخ کے کئی عظیم سپوتوں کی جائے پیدائش رہی ہے۔ ان کے والد کا نام نجم الدین ایوب تھا۔ صلاح الدین کے چچا اسد الدین شیرکوہ دونوں ایک دلیر کرد خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی خاندانی جڑیں دیانت، بہادری اور سادگی سے جڑی ہوئی تھی۔ صلاح الدین کا خاندان اصل میں کرد نسل کا تھا جو اس وقت سلجوقی سلطنت کے علاقوں میں آباد تھے۔ ان کے والد نجم الدین ایک نہایت شریف اور باوقار انسان تھے۔ ایک دن نجم الدین ایوب نے تقریت میں ایک زخمی شخص کو پناہ دی، اور یہ شخص کوئی عام انسان نہ تھا بلکہ نور الدین زنگی کے والد عناد الدین زنگی کا قریبی سپاہی تھا۔ اس واقعے کی پاداش میں نجم الدین کو تقریت سے جلا وطن کر دیا گیا، لیکن یہ جلا وطنی ہی بعد میں خیر کا سبب بنی۔ اسی رات صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جس رات وہ تقریت سے نکلے اسی رات ان کے گھر ایک ایسا ستارہ طلوع ہوا جس نے تاریخ کے افق کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ نجم الدین ایوب بعد میں موصل چلے گئے، جہاں عماد الدین زنگی نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا اور اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ یوں صلاح الدین بچپن ہی سے ایک ایسے ماحول میں پروان چڑھے جہاں جہاد، حکمت اور دین کی خدمت کا جذبہ ہر سانس میں بسا ہوا تھا۔ صلاح الدین کا بچپن عام بچوں سے مختلف تھا۔ وہ کھیلوں میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے دل میں علم کا شوق اور ادب کی چاہت گہری تھی۔ انہیں قرآن سے گہرا لگاؤ تھا اور وہ اکثر علماء کی مجالس میں خاموش بیٹھے علم حاصل کرتے تھے۔ ان کا حافظہ بہت تیز تھا اور تاریخ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور فقہ جیسے مضامین میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ صلاح الدین نہ صرف ایک عالم اور مفکر تھے بلکہ جسمانی طور پر بھی مضبوط، چاق و چوبند اور مستعد تھے۔ گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی، یہ سب وہ بچپن سے ہی سیکھتے آ رہے تھے۔ چچا شیرکوہ نے ان کی جسمانی تربیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شیرکوہ خود ایک جنگجو سپاہی تھے اور انہوں نے صلاح الدین کو میدان جنگ کی سختیاں، قیادت کی باریکیاں اور دشمن کی چالوں کو سمجھنے کا ہنر سکھایا۔ لیکن سب سے اہم پہلو ان کی روحانی تربیت تھی۔ صلاح الدین صوفیہ، علماء اور مجاہدین کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ان کا دل نرم مگر ایمان فولادی تھا۔ ان کی سادگی اور عاجزی ایسی تھی کہ عام لوگوں میں گھل مل جاتے اور کسی امیر کی طرح خود کو بلند نہ سمجھتے۔ ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جوانی کے ایام میں ایک بار کسی نے ان سے پوچھا، تم اگر اتنے نرم مزاج ہو تو سپہ سالار کیسے بنو گے؟ صلاح الدین نے مسکرا کر کہا، اللہ کے دشمنوں پر سخت اور امت پر نرم، یہی تو عدل ہے۔ صلاح الدین کی ابتدائی زندگی کا ایک اور اہم پہلو ان کی عربی زبان پر مہارت تھی۔ حالانکہ وہ کردن نسل تھے، لیکن عربی زبان میں ان کی فصاحت ایسی تھی کہ بڑے بڑے خطیب ان کے انداز بیان سے متاثر ہوتے۔ وہ قرآن مجید کی آیات کو زندگی کے ہر فیصلے میں رہنمائی کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ جب صلاح الدین کی عمر تقریباً 14 یا 15 برس کی تھی تو ان کے چچا شیرکوہ اور والد نجم الدین انہیں دمشق لے گئے، جہاں اس وقت نور الدین زنگی کی حکومت تھی۔ نور الدین زنگی خود ایک متقی، منصف اور نیک حکمران تھے اور وہ اسلامی خلافت کی بحالی کا خواب دیکھتے تھے۔ نور الدین نے صلاح الدین کو اپنی فوجی درسگاہ میں شامل کیا اور یوں صلاح الدین کی عملی تربیت کا آغاز ہوا۔ نور الدین زنگی کے زیر تربیت رہتے ہوئے صلاح الدین نے علم، فہم، بصیرت اور حکمت کے ایسے خزانے سیکھے جو بعد میں ان کی قیادت کا ستون بنے۔ نور الدین نے ان میں وہی خصوصیات دیکھیں جو کسی عظیم رہنما میں ہوتی ہیں: سادگی، دیانت، تقوی اور جہاد کا جذبہ۔ ناظرین، یہاں ایک لمحے کو ٹھہریے، غور کیجئے کہ ایک نوجوان جو نہ کسی بادشاہ کا بیٹا تھا، نہ کسی سلطنت کا وارث، لیکن جس نے سچائی، عاجزی، علم اور جہاد سے وہ مقام پایا جو آج صدیوں بعد بھی یاد کیا جاتا ہے۔ وہ کبھی عیش و عشرت کی زندگی کا طلبگار نہ تھا، نہ وہ تخت و تاج کے خواب دیکھتا تھا۔
اس کی سوچ صرف ایک تھی، امت مسلمہ کا احیاء اور اللہ کی رضا۔ اسی دوران مصر میں فاطمی خلافت کمزور ہو چکی تھی اور وہاں بھیانک سیاسی بحران تھا۔ صلیبی مصر پر نظر جمائے ہوئے تھے۔ نور الدین زنگی نے فیصلہ کیا کہ مصر کو بچانے کے لیے کوئی قابل شخص بھیجا جائے۔ چنانچہ شیرکوہ کو لشکر دے کر مصر روانہ کیا گیا اور ان کے ساتھ صلاح الدین بھی روانہ ہوئے، گو کہ اس وقت وہ بہت زیادہ شہرت یافتہ نہیں تھے۔ یہ وہ سفر تھا جو صلاح الدین کو تاریخ کی اگلی منزل کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ ایک خاموش نوجوان جو ابھی تک صرف ایک شاگرد تھا، اب مصر کے سیاسی، مذہبی اور فوجی میدانوں میں قدم رکھنے والا تھا۔ آگے جو کچھ ہونا تھا وہ صرف ایک صلاح الدین کی کہانی نہیں تھی، بلکہ پوری امت کی تقدیر کو موڑنے والا سفر تھا۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے دیکھا کہ ایک عظیم رہنما کیسے بنتا ہے۔ عظمت صرف جنگوں سے نہیں آتی، بلکہ وہ بچپن سے تربیت، کردار اور قربانیوں کے سلسلے سے جنم لیتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی ابتدائی زندگی علم، عمل، عاجزی اور تقوی، یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر امت کا نجات دہندہ تیار ہوتا ہے۔ اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ مصر کا سفر کیسے صلاح الدین کی قیادت کا پہلا امتحان بنا۔ ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی اور تاریخی کتب سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اسیر، ابن خلقان، ڈاکٹر علی محمد السلابی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔